ایک برانڈڈ سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجائی، وہ وہاں موجود لڑکیوں کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ آتش اب تک کیوں نہیں آیا؟ ہارون صاحب اسٹیج پر آتے ہی فکر مندی سے استفسار کرنے لگے، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ لوگ ابھی تک آئے نہیں تھے۔ ریلیکس بابا سائیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، بخش گیا ہے، دوسری گاڑی لے کر کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ وہ انہیں حالات کا بتاتا ریلیکس ہونے کا کہنے لگا، جبکہ بے چین تو وہ خود بھی تھا۔ کتنے گھنٹے بیت گئے تھے اسے انشال کو دیکھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا نشہ بنتی جا رہی تھی۔ کانگریچولیشن مسٹر بلوچ، اس فن ہاتھ میں خوبصورت گلابوں کا بوکے لیے اسٹیج پر آتے خوش دلی سے بولا۔ تھینک یو فار یور مسٹر خان صاحب۔ عارش اس کے ہاتھ سے بوکے پکڑتے اس کے بغل گیر ہوتے شرارت سے بولا۔ اپنے ملے پروجیکٹ میں وہ کام کرتے کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ تم تو ہنی مون پر گئے تھے نا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ان کی فارمل ٹرپ کو بھی وہ ہنی مون کہہ کر چھیڑ رہا تھا۔ اب تمہاری طرح تھوڑی ہوں جو مہینے لگا کے آتا، اس نے گویا اپنا بدلہ لینا چاہا تھا۔ ہمیں ہنی مون پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا اپنا بیڈ روم کسی ہنی مون سے کم نہیں۔ بائیں آنکھ ونک کرتا وہ بھی بول گیا تھا، اس سے پنگا نہ لیا جائے بغیرت۔ اس وقت اس کی پیٹھ پر پنچ مارتا گھورتے بولا تو آگے سے عرش بلوچ کا کہا گونجا۔ ہٹ آگے سے، میری بیگم آ گئی۔ داخلی دروازے سے آتش کو وفا کا ہاتھ تھامے آتے دیکھ اس کے کندھے پر زوردار پنچ مارتے اسے سائڈ کرتے بولا تو اس کی جلد بازی پر وہ مسکراتا ہارون صاحب کی طرف بڑھا، جبکہ عارش اسٹیج سے نیچے اترا۔ انشال کہاں ہے؟ آتش کے قریب جاتے وہ بے چینی سے بولا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جی، ہمیں مس لیزا نے بتا دیا تھا کہ ان کے اور ان کے ہسبینڈ کے بیچ ڈیورس ہو چکی ہے اور بچے کی کسٹڈی اس کے فادر کو ملی ہے، پر وہ ابھی اسے سنبھال نہیں سکتے، تو اسی لیے وہ زیغم کو یہاں چھوڑ گئی تھی کہ کچھ ٹائم بعد اس کے فادر آ کے اسے لے جائیں گے۔ اور ابھی کل ہی ان کی کال آئی تھی کہ اس کے فادر آج آئیں گے اسے لینے۔ ان کے لفظ تھے یا گویا بم جو ایک ایک کر کے نجیب کو اپنے آس پاس پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوکے، تھینک یو۔ اس کے حلق سے یہ دو لفظ کتنی مشکل سے نکلے تھے، یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ سر، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے۔ وہ جیسے ہی بچے کو لے کر باہر نکلا تو اس کے ساتھ ہی باہر نکلتی مس حیا کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تو ایک بار پھر اسے دل بھر کے غصہ آیا تھا آتش پر۔ تھینک یو، وہ مسکرا کر لفظی سا جواب دیتا بولا۔ اور کیا کہتا آتش نے، اور اس کی وہ سو کالڈ محبوبہ نے اسے بولنے کے قابل چھوڑا ہی کہاں تھا۔ آتش بلوچ کوریڈور میں چلتی مس حیا کی پشت کو دیکھتا وہ بڑبڑایا۔ ابھی تو اس کے دل میں محبت کی کونپل پھوٹی تھی اور ابھی ہی سب نے مل کر اسے ایک بچے کا باپ بنا دیا تھا۔ بہت برا ہوا تھا ہمارے مرزا صاحب کے ساتھ۔ پیلس کی رونق عروج پر تھی، حال مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف خوبصورت اور مہنگے ڈریسوں میں ملبوس لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ویٹرز مہمانوں کو اسٹارٹر پیش کر رہے تھے۔ ایک طرف ڈی جے چلتے سانگ نے ماحول میں رکت طاری کی ہوئی تھی۔ ایسے میں ہارون صاحب کا مغرور سپوت اسٹیج پر فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ ایک برانڈڈ سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجائے، وہ وہاں موجود لڑکیوں کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ آتش اب تک کیوں نہیں آیا؟ ہارون صاحب اسٹیج پر آتے فکر مندی سے استفسار کرنے لگے، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ لوگ ابھی تک آئے نہیں تھے۔ ریلیکس بابا سائیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، بخش گیا ہے، دوسری گاڑی لے کر کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ وہ انہیں حالات کا بتاتا ریلیکس ہونے کا کہنے لگا، جبکہ بے چین تو وہ خود بھی تھا۔ کتنے گھنٹے بیت گئے تھے اسے انشال کو دیکھے۔
وہ آہستہ آہستہ اس کا نشہ بنتی جا رہی تھی۔ کانگریچولیشن مسٹر بلوچ، اس فن ہاتھ میں خوبصورت گلابوں کا بوکے لیے اسٹیج پر آتے خوش دلی سے بولا۔ تھینک یو فار یو مسٹر خان صاحب۔ عارش اس کے ہاتھ سے بوکے پکڑتے اس کی بغل گر ہوتے شرارت سے بولا۔ اپنے ملے پروجیکٹ میں وہ کام کرتے کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ تم تو ہنی مون پر گئے ہوئے تھے، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ان کی فارمل ٹرپ کو وہ ہنی مون کہہ کر چھیڑ رہا تھا۔ اب تمہاری طرح تھوڑی ہوں جو مہینے لگا کے آتا، اس نے گویا اپنا بدلہ لینا چاہا تھا۔ ہمیں ہنی مون پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا اپنا بیڈ روم کسی ہنی مون سویٹ سے کم نہیں ہے۔ بائیں آنکھ ونک کرتا وہ بے باکی سے بولا، گویا اس سے پنگا نہ لیا جائے۔ بغیرت اسفن اس کے پیٹ پر پنچ مارتا گھورتے ہوئے بولا تو آگے سے عارش بلوچ کا کیا کہا گونجا تھا، چل ہٹ آگے سے، میری بیگم آ گئی۔ داخلی دروازے سے آتش کو وفا کا ہاتھ تھامے آتے دیکھ وہ اس کے کندھے پر زور دیتے اسے سائڈ کرتے بولا تو اس کی جلد بازی پر وہ مسکراتا ہارون صاحب کی طرف بڑھا، جبکہ عارش اسٹیج سے نیچے اترا۔ انشال کہاں ہے؟ آتش کے قریب جاتے وہ بے چینی سے بولا، گاڑی میں بیٹھی ہے، منہ پھلا کر۔ وفا کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے وہ قدرے جھنجھلاہٹ سے بولا، کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم ہیل پہنی تھی اس لیے بار بار ڈگمگا رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے بخوبی اس کی جھنجھلاہٹ نوٹ کی تھی، تبھی سرد لہجے میں بولا، گول گپے چاہیے تھے میڈم جی کو۔ اب اتنی سنسان روڈ پر کہاں سے انہیں گول گپے لا کر دیتے، اور اوپر سے اتنا لیٹ ہو گئے تھے، بس اسی بات سے روٹھی ہوئی ہے۔ وہ اب قدرے تھوڑا نارمل انداز میں بولتا اس کے روٹنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ لالا عارش کو باہر کی طرف بڑھتا دیکھ اس نے پیچھے سے پکارا تو پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں بھابھی کی فرمائش پر روڈ نہیں ہوا تھا، بس لیٹ ہو گئے تھے، اور آپ اور بابا سائیں پریشان بھی ہو رہے تھے۔ میں بھابھی کی فرمائش پر روڈ نہیں ہوا تھا، بس لیٹ ہو گئے تھے، اور آپ اور بابا سائیں پریشان بھی ہو رہے تھے، اور اوپر سے راستہ اتنا سنسان تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، بس تبھی تھوڑا بدتمیزی سے بول گیا۔ آئی ایم سوری، میں بھابھی سے اریٹیٹ نہیں ہوا تھا۔ اسے عارش کے لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے برا لگا تھا اس کا یوں بولنا، تبھی اپنے رویے کی معافی مانگتے وضاحت سے بولا، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ اس کے شانے کو تھپ تھپاتے وہ بڑے بھائی کی طرح بولا اور باہر کی طرف بڑھا، جبکہ وہ وفا کو تھامے اسٹیج کی طرف باہر پارکنگ میں آیا تو سامنے ہی گاڑی سے نظر آتے اس کے عکس پر نظر ڈالی تو عارش بلوچ کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ عین گاڑی کے قریب پہنچا تو چابی لگاتے اسے ان لاک کیے پچھلی طرف کا گیٹ کھولتے اس کی طرف ہی بیٹھ گیا۔ ہم آپ سے بھی ناراض ہیں اور آتش لالا سے بھی۔ موبائل پر انگلیاں چلاتی وہ ناک سکوڑتی بولی، اس کا آنا اور اپنے ساتھ بیٹھنا وہ محسوس کیے اور اسے دیکھ بھی چکی تھی، تبھی سکون میں تھی۔ معافی مانگ سکتی ہیں، وہ اس کے تیار ہوئے روپ کو نہارتے بولا۔ معافی مل سکتی ہے، وہ اس کے تیار ہوئے روپ کو نہارتے بولا۔ وہ آج گرے کلر کی باربی فراک پہنے ہوئے تھی جو کافی بھری اور کامدار تھی۔ گھیر اتنا تھا کہ بیک سائڈ پر پوری پھیلی ہوئی تھی، سلکی گولڈن بالوں کو کلر کیے کمر پر چھوڑے ہوئے تھے، اور ان پر چھوٹا سا تاج اس کی خوبصورتی مزید بڑھا رہا تھا۔ سجا چھوٹا سا تاج اس کی خوبصورتی مزید بڑھا رہا تھا۔ ہلکے میک اپ کیے چہرے پر خفا تاثرات سجائے وہ آج مقابل کے حواسوں پر بری طریقے سے چھا رہی تھی۔ نو، ہم سخت ناراض ہیں، وہ آج مقابل کے حواسوں کو بری طرح سے چھا رہی تھی۔ نو، ہم آج بہت آپ سے سخت ناراض ہیں۔ پاس رکھی لیزا کے پیکٹ سے چپس نکال کر
لیس کے پیکٹ سے چپس نکال کر منہ میں رکھتے وہ نخرے دکھاتے بولی تھی، گول گپے تو آتش نے نہیں کھلائے تو مجھ سے کیوں ناراض ہیں آپ؟ وہ اب اس کے مہندی سے سجے نازک ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتا اپنا قصور پوچھ رہا تھا۔ آتش لالا بہت برے ہیں، ہمیں گول گپے نہیں لے کر دیے، نہ اب ہم کبھی بھی ان سے بات کریں گے۔ وہ جو موبائل میں گم اپنے گول گپے نہ کھانے کے غم کو فراموش کر گئی تھی، عارش کے یاد دلانے پر ایک بار پھر اس کا غم تازہ ہوا تو رونی صورت بناتی بولی، نو رونا نہیں ہے، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ اپنی طرف کھینچتے بولا تو اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو فوراً سے پہلے پیچھے دھکیلا۔ ہمارا میک اپ نہیں ہوا نا خراب؟ اپنی نازک انگلیوں سے اپنے چہرے کے نقوش کو چھوتی وہ عارش سے پوچھنے لگی۔ بالکل نہیں ہوا خراب، اس کے گالوں کو چومتے وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ چلے اندر۔ اسے مزید خود کی طرف جھکتے دیکھ وہ تھوڑا فاصلہ بناتی اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتی بولی، اور اس کے بچکانہ سے احتیاط پر وہ مسکرا گیا تھا۔ یار کیا کرنا ہے اندر جا کر، میری ماں نے تو گھر چلتے ہیں۔ اس کو ایک بار پھر اپنے شکنجے میں لیتے وہ معنی خیزی سے بولا، سب تو ادھر ہیں، گھر جا کر کیا کریں گے؟ اسے اپنی معصومانہ باتوں سے ظاہر بھی تو کرنا تھا کہ وہ مقابل سے کتنی چھوٹی ہے۔ پیار اور بے شمار پیار اس کی گردن کو اپنے بے باک لمس سے اپنے جذبات کو ظاہر کرتا اس کا سانس خشک کر گیا تھا۔ نہیں اندر جانا ہے، اس کی پرتبش قربت پہ جھلستی وہ روحانسی آواز میں بولی۔ ہتھیلیاں پسینے میں نم ہونے لگی تھی۔ ابھی چھوڑ رہا ہوں لیکن بعد میں مجھ سے امید مت رکھنا مسز عارش بلوچ، سیدھا ہوتے وہ سرد لہجے میں بولتا اسے وارن کرنے لگا تو اس نے بمشکل سر ہاں میں ہلایا تو وہ گیٹ کھولتا نیچے اترا، ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی نیچے اتارا تو ایک ہاتھ عارش کے ہاتھ میں دیے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اپنی زمین پر رلتی فراک کو تھامے اندر کی طرف بڑھی۔ سر پانی۔ ایلی نے لاؤنج کے صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے نجیب کو آواز دیتے اس کے آگے پانی کا گلاس بڑھایا تو اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اس کے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ شکریہ ایلی، ایک ہی سانس میں پورا گلاس حلق میں اتارتے گلاس اس کی طرف بڑھاتے بولا تو وہ گلاس لیتی کچن کی طرف بڑھی۔ زیغم وہ جو ایک دفعہ پھر سر جھکانے لگا تھا، کیری کوٹ میں لیٹے وجود نے ایسا ہونے نہیں دیا، اور وہ جو اس کی موجودگی کو فراموش کر چکا تھا اسے یاد دلا گیا کہ چھوٹے بلوچ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، گویا انہیں بھی لفٹ دی جائے۔ ہاں جی فرمائیے، آپ ہی کی تو کمی تھی صرف، وہ جھنجھلاتے لہجے میں بولتا اسے غصے سے گھورنے لگا۔ کالے رنگ کے رامپر میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ وہ کافی ہیلدی تھا، گرے کانچ جیسی آنکھیں اس نے لیزا سے لی تھی مگر وہ پورا کا پورا آتش بلوچ کا شبیہ تھا۔ بابا، وہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا گرے آنکھوں میں حد درجہ معصومیت لیے بولا، مطلب تھا کہ وہ اسے گود میں اٹھا لے۔ ہو تو تم بہت کیوٹ، اور اگر کیوٹ ہو تو آتش پر نہیں گئے ہوگے بلکہ تم اپنے چاچو پر گئے ہو۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کے پھولے گالوں کو چٹاچٹ چومتے بولا تو لاؤنج میں اس کی ننھی کلکاری گونجی۔ وہ چاروں اس وقت اسٹیج پر براجمان تھے، انشال اور وفا ساتھ ساتھ تھی جبکہ وہ دونوں ان کے سائیڈوں میں بیٹھے تھے۔ وفا کی ڈریس بھی انشال جیسی تھی، بس کلر کا فرق تھا کہ اس کے پیچ کلر میں تھی اور وہ دونوں تیار بھی ایک جیسا ہوئی تھی، جبکہ ان بھائیوں کے ڈریس بھی ایک دوسرے جیسے تھے۔ وہ چاروں ساتھ بیٹھے مکمل لگ رہے تھے۔ السلام علیکم، بہت مبارک ہو۔ اقبال اسٹیج پر آتا آتش سے بغل گیر ہوتے بولا، ساتھ اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ مبارک ہو جگر۔ کاظم آتا عارش سے گلے ملتے پرجوش لہجے میں بولا، ماموں۔ وفا بھی اپنی فراک سنبھالے اٹھتے اس کے سینے سے لگی، اوئے بھابھی کیوں نہیں آئیں؟ وہ کاظم کو اکیلے پاتا اس سے جدا ہوتے پوچھنے لگا، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں۔ ان دونوں کے سر پر 500 کا نوٹ وارتے وفا اور آتش کا صدقہ کرنے لگے۔ اگر اسے لے آتا تو پیچھے آتی لیڈی ڈائنا کو کون منہ دیتا، تو یا تیرا باپ؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے پیچھے سے
اسٹیج پر چڑھتی بی جان کی طرف اشارہ کرتا بولا، جسے سمجھ کر عارش محض سر ہلا گیا کیونکہ اب وہ نزدیک آ گئی تھی۔ انکل، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ اب کے اقبال کو عارش کے روبرو کرواتے بولا، جس پر عارش ان سے خوش دلی سے ملا اور اقبال نے انشال کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ کون سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں جو ہمارے آتے چپ ہو گئے؟ بی جان کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ چپ ہوئے، جس پر وہ کڑے تیور لیے ان دونوں کے کان پکڑتی بولی، ماموں مامی نہیں آئیں؟ اقبال کو اکیلے دیکھ وہ اداس سے لہجے میں استفسار کرنے لگی، ارے بی جان کچھ نہیں، میں بس اسے سمجھا رہا تھا کہ اب تم بھی کر لو شادی، اکیلے بندے کی کوئی زندگی نہیں۔ وہ یہ بات کر کے یقیناً اب خود بھی پھنسنے والا تھا، اور ماجد بھائی بھی نہیں آئے۔ اسے جب اپنے ماموں زاد بھائی یاد آیا تو اس کا بھی پوچھنے لگی۔ ہاں، اور آدھی زندگی گزار لینے کے بعد سمجھ آئی ہے یہ بات بلوچ صاحب کو۔ بی جان کرارا سا طنز اس کی عمر پر مارتی بولی تو مقابل ایک پل کو سٹپٹا گیا، نہیں بیٹا، آئے ہیں پر تجھ سے ملنے میں ان کی شان گھٹ جائے گی، تبھی وہاں بیٹھے ہیں۔ دور ایک ٹیبل کی طرف وہ اشارہ کرتے بولا، جہاں پروین بیگم منہ پر حسد بھرے تاثرات سجائے وہاں موجود آئے اپر کلاس لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ماجد بوفے ٹیبل کے پاس کھڑا نظر آیا۔ ماجد دوسرے ٹیبل کے پاس کھڑا نظر آیا۔ وہ کسی سیانے نے کہا ہے نا، دیر آئے درست آئے۔ بی جان کے دونوں گالوں کو کھینچتا وہ شرارت سے بولا، انکل آپ تشریف رکھیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ آتش اچھے مہمان نواز کی طرح بولا تو وہ اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھے۔ اور اس سیانے کا نام ہے دی گریٹ کلثوم شاہ۔ شروع میں صرف عارش جبکہ آخر میں وہ دونوں ہم زبان ہوتے بولے تو بی جان انہیں یوں مسکراتے دیکھ دل سے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتی انشال اور وفا کی طرف بڑھیں، جبکہ وہ دونوں ایک دفعہ پھر اپنے راز و نیاز میں لگ گئے۔ ہاں ہیلو، کہاں ہے؟ اب تک یہاں مرا کیوں نہیں؟ وہ پیلس کے قدرے خاموش جگہ پر آ کر نجیب پر برسا۔